السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں روزے دار کی فضیلت اور ان کے اجر و ثواب پیش کرنے لگی ہوں۔ نمبر 1، روزہ دار کے لیے جنت کا خاص دروازہ ہے۔ قیامت کے دن صرف ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے۔ روزے دار اسی دروازے سے داخل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور وہی اس کا بدلہ دے گا۔ روزہ صرف اللہ کے لیے، وہ خود اس کا بے حساب اجر عطا کریں گے۔ ایک اور روایت میں فرمایا، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے۔ روزہ ڈھال ہے اور 2 خوشیاں دینے کا باعث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ جہنم سے بچانے والی ڈھال ہے۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، نمبر 1 افطار کے وقت، نمبر 2 اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزے دار کی دعا افطار تک رد نہیں کی جاتی، افطاری کے وقت بھی دعا بالخصوص قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کے روزے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھنے والے کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے، یہاں گناہوں سے وہ گناہ مراد ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ ویسے ہمارا رب بڑا غفور اور رحیم ہے، لیکن یاد رہے، آپ یوں مت سوچیے گا کہ ہم دوسروں کے حقوق ضبط کر کے، حق تلفیاں کر کے آ کے روزے رکھیں گے اور ہمارے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ حقوق العباد بندوں سے معافی مانگنے کے بعد ہی معاف ہوتے ہیں۔ روزہ دار کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ رکھو صحت پاؤ گے۔ یہ حدیث صحت کے فوائد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مذکورہ بالا تمام احادیث صحیح یا حسن درجے کی ہیں۔ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، مسند احمد جیسی معتبر کتب سے لی گئی ہیں۔ روزے کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا، لہذا نیت کو خالص رکھیں اور سنت کے مطابق روزے رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے روزوں کی برکتوں سے نوازے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ مفید باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔